اور حیران کن بات ہے کہ عرب ممالک جو آج تک انڈیا کے سامنے جھکے ہوئے تھے اپنی تجارت کی وجہ سے، ظاہر ہے وہ سستی اجناس ان سے لیتے ہیں. مور دین $85 بلین کی ٹریڈ ہے انڈیا کی ان عرب ملکوں کے ساتھ. سعودی عرب ہو گیا، UAE اور باقی قطر وغیرہ. اور ظاہر ہے وہ سستی چیزیں انہیں مل جاتی ہیں. دنیا میں رہنے کے قابل جو جگہیں ہیں ان میں ٹاپ آف لسٹ ہمارا یہ سب کانٹیننٹ کا ایریا ہے. دنیا میں سب سے امیر علاقہ یہ ہوا کرتا تھا جب تک انگریز یہاں نہیں آئے تھے. اور اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے ڈاؤن فال شروع ہو گیا چونکہ ٹیکنالوجی کی دنیا. خیر، یہ جتنے عرب ممالک ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پہلے جب کبھی بھی کوئی گستاخانہ ایشوز ہوتے ہیں فرانس کے حوالے سے، یورپ کے حوالے سے، ان کی ہمیشہ یا تو سٹیٹمنٹ آتی نہیں ہے یا ہلکی سی کو ڈھیلی سٹیٹمنٹ آتی ہے. بس اس سے زیادہ آگے یہ جاتے ہی نہیں ہے. محاذ کھڑا نہیں کرتے، نہ ان ملکوں کو کوئی خطوط لکھتے ہیں وہ، نہ کہتے ہیں ہم آپ کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیں گے. انڈیا نے ایسا آخر کون سا ظلم کر دیا تھا جو اس سے پہلے دوسرے ملکوں نے نہیں کیا ہوا تھا؟ تو یہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے نا کہ گل وچ کوئی اور ہے. ہاں جی، گل وچ کوئی اور یہ ہے. بیسیکلی یہ انٹرنیشنل پالیٹکس ہے جس کی جلسوں میں عمران خان صاحب مثالیں دیا کرتے تھے نا کہ انڈیا کو دیکھو آزاد پالیسی ہے، وہ رشیا سے بھی لے رہا ہے، امریکہ سے بھی اس کے اچھے تعلقات. تو میرے خیال ہے اب انڈیا کو بھی پتا چل گیا ہوگا اور عمران خان صاحب کو بھی پتا چل گیا ہوگا کہ وہ جب چاہیں جس کی چاہیں گچی مروڑ دیتے ہیں جو دنیا میں سپر پاور ہے اور ڈیزرو کرتے ہیں. ظاہر انہوں نے یہ منصب ارن کیا ہے. جب ارن کیا ہے تو ان کا آرڈر چلے گا، ورلڈ آرڈر ایک نیچرل چیز ہے. یہ یعنی کہ میں فخر سے نہیں کہہ رہا، یہ دکھ ہے لیکن یہ ریالٹی ہے، اسے ایکسپٹ کرنا چاہیے. اور یہ وہ ریالٹی ہے جو جب ایک مذہبی جماعت کے دھرنے عمران خان صاحب کی حکومت میں جاری تھے تو اس وقت جو انہوں نے قوم سے آ کے خطاب کیا تھا کہ اگر ہم فرانس کے سفیر کو نکال دیں گے تو ہماری میجر تجارت تو یورپین یونین کے ساتھ ہے اور امریکہ کے ساتھ ہے، اور یہ سارے ایک دوسرے کے کہنے میں ہے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، لہٰذا ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہمیں مجبور نہ کریں. لیکن یہی باتیں جب یہ رشیا کی طرف ہاتھ بڑھا رہے تھے تو انہیں پتا تھی کہ یہ پریکٹیکلی یہ بھی پاسبل نہیں ہوگا. وہی ہوا ہے. عرب ملک جو ہے وہ آپ کو پتا ہے غلام ہے، اوریجنل والے غلام ان کے، جن کی رشیا کے ساتھ نہیں بنتی. تو انہوں نے پھر ان کو اللہ شاہدی دی کہ ہاں جی اب آیا ہے انڈیا قابو میں، تو آپ لوگ آفیشل سٹیٹمنٹس دیں. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ریئل ٹائم اوریجنل ڈیٹا ہے. ہم چونکہ صرف لوکل اپنی خبریں سن رہے ہوتے ہیں، ورلڈ پالیٹکس کیا ہو رہی ہے وہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا. خیر مجھے تو اس وقت ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یار یہ عربیوں میں کون سا ایمان جاگ اٹھا ہے. ہاں، اس سے بڑے واقعات ہوئے ہیں. سب سے توانا آواز پوری دنیا میں دو مسلمانوں کی تھی، ایک عمران خان صاحب اور دوسرے طیب اردگان. اسلاموفوبیا کے خلاف، گستاخانہ کارٹونز کے خلاف. اس وقت یہ سارے عرب ملک سوئے پڑے ہوئے تھے. وہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس سے بڑا تھا. یہ تو ایک سٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد اس کے اوپر مقدمہ قائم ہوا، اس نے آفیشلی آ کے معافی بھی مانگ لی، وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے اپنی زندگی کی بھیک بھی مانگ رہی ہے. اور وہ جو سٹیٹمنٹ بھی دی اس نے وہ ریبٹل کے طور پر دی، جذبات میں آ کے. جب آپ کسی کے ریجن پر حملہ کریں گے اس کے جواب میں وہ آپ کے ریجن پہ حملہ کرے گا. کوئی آرگنائز طریقے سے یہ کام نہیں چلا تھا، ایک حادثاتی طور پہ ٹی وی ٹاک شو میں ہو گیا اور اس کے اوپر ایکشن بھی لے لیا بی جے پی نے دباؤ میں آ کے. لیکن اس کے باوجود ابھی تک اس کو ٹھنڈا نہیں ہونے دے رہے. بیسیکلی وہ انڈیا کو اس کی اوقات میں رکھ رہے ہیں کہ تجھے بڑا شوق ہے نا رشیا کے ساتھ تجارت کرنے کا، تو تیرا شوق نکال دیتے ہیں. تجھے بڑا فخر ہے نا کہ میں نے سب کے ساتھ بنا کے رکھی ہوئی ہے، تو تجھے بتا دیتے ہیں کہ دنیا میں حکم کس کا چلتا ہے. یہ ہے پیچھے اس کے ریزن.